یہ اس بیماری کی جس کے بارے میں اکثر ہمیں پتہ نہیں ہوتا، پھر ایک ایسی سٹیج پہ جا کے پتہ چلتا ہے کہ اب ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں جی میٹھا نہیں کھانا چاہیے، میٹھا کھاؤ گے تو شوگر ہو جائے گا. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہیلدی لائف اسٹائل آپ کا نہیں ہے تو اس لیے آپ ڈائبٹک پیشنٹ بن جاتے ہیں. اب اس کے سمپٹمس کیا ہیں، ریزن کیا ہے؟ کیونکہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ذیابیطس یعنی شوگر سے آگاہی کا دن منایا جا رہا ہے. اویئرنیس اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ بر وقت اس کی تشخیص کر سکیں، اس کا علاج کر سکیں. یہ مرض جو ہے اس کو خاموش قاتل کہتے ہیں. ماہرین کے مطابق پاکستان میں ہر 4 میں سے ایک جو شخص ہے وہ شوگر کا شکار ہے. اور آج شوگر کے عالمی دن کو منانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، جو سمٹمز ہوتے ہیں، یا ہم کس طرح اس سے بچ سکتے ہیں، اس سے متعلق ہمیں اویئرنیس ہو اور ہم آپ تک یہ اویئرنیس پہنچا سکیں. کیونکہ ہر گھر کا یہ تقریباً ایشو بن چکا ہے. ہر گھر میں کوئی فیصل ایک پیشنٹ ضرور موجود ہوتا ہے. تو آج ہمارے ساتھ کنسلٹنٹ فزیشین ڈاکٹر سیدہ نوشین زہرا موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. اور اس کے علاوہ نیوٹریشنسٹ عائشہ ناصر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عائشہ السلام علیکم، آپ کا بھی بہت شکریہ فار گیونگ اس ٹائم آن اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک. جیسے کہ ہم نے یہ بات کہی کہ جی یہ ہر گھر کا ہے، تو شاید ہم نے اس کو بہت لائٹلی لے لیا ہے، لیکن ایسے نہیں ہے، ہمیں لائٹلی نہیں لینا چاہیے. تو میں سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ سے میں آغاز کروں گا. دنیا بھر میں ہوں گی کچھ اور کازز، ہمارے معاشرے میں what is the main leading cause کہ جو لوگوں کو ذیابیطس میں مبتلا کر رہی ہے؟ تھینک یو فار انوائٹنگ می ہیئر. وہی جو دنیا بھر میں کازز ہیں وہی ہمارے ملک میں بھی کازز ہیں. دیکھیں دنیا جو ہے اب ایک گلوبل سٹی بن چکا ہے اور سب نیشنز آپس میں انٹر لنکڈ ہیں. ہمارا کلچر بھی بہت ایک دوسرے سے ملنا شروع ہو گیا ہے. تو پہلے زمانے کی بات ہے کہ لوگ پیدل چلا کرتے تھے، سائیکل ہوتے تھے، گاڑیاں کم ہوتی تھیں تو ایگزرٹ کر لیتے تھے. ٹھیک ہے، جو کھانا ہوتا تھا وہ سادہ ہوتا تھا، بہت زیادہ پروسیس فوڈ نہیں ہوتا تھا. لیکن جیسے جیسے پروسیسڈ فوڈ آنا شروع ہوا ہے اسی طرح یہ وہ والے امراض ہیں جو جیسے گلوبلی پھیل رہے ہیں اسی طرح پاکستان میں پھیل رہے ہیں. لیکن الارمنگ بات یہ ہے کہ پاکستان دنیا کے 3 نمبر پہ ہے وہ ملک جس میں ڈائبٹیز بہت تیزی سے پھیل رہی ہے. اگر ہم اسٹیٹسٹکس کو دیکھیں تو ہر ڈیکیڈ میں اس کی جو اوپر جانے کی شرح یہ بہت زیادہ ہو گئی ہوئی ہے اور ہمیں اس کو روکنا ہے. تو اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ ہمارا سیڈنٹری لائف سٹائل ہو گیا، یعنی کہ بہت آرام پسند ہو گئے ہیں، گاڑی استعمال کریں گے، پیدل نہیں چلیں گے، پروسیس فوڈ کھائیں گے. اور ویٹ گین جو اوبیسٹی کا جو ایک ایپیڈیمک پاکستان میں بھی آیا ہوا ہے، یہ بیسک کازز ہیں. صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ ایک یہ کانسیپٹ ہے کہ جی آپ میٹھا کھاتے ہیں تو میٹھا کھانے سے آپ شوگر کے پیشنٹ بن جاتے ہیں، تو یہ میٹھا کھانا کیا واقعی آپ کو ڈائبٹک پیشنٹ بنا دیتا ہے؟ دیکھیں ایگزیکٹلی تو میٹھا کھانا ڈائبیٹک پیشنٹ نہیں بناتا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جو پرانی باتیں ہوتی ہیں ان میں کوئی حقیقت ہوتی ہے، ان کے پیچھے کوئی لاجک ہوتا ہے. دیکھیں اگر آپ بہت میٹھا کھائیں گے ظاہر ہے آپ کا کیلورک انٹیک بڑھے گا، آپ کا کیلورک انٹیک بڑھے گا تو آپ کا ویٹ بڑھے گا، اور جب آپ کا ویٹ بڑھے گا اور فیٹ آپ ڈپازٹ زیادہ کریں گے تو آپ کی جسم کو جو انسولین چاہیے وہ کم پڑ جائے گی. تو ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو ایک ڈائبٹیز کی کامن فارم ہے جو ہم دیکھتے ہیں، اس کا بیسک ریزن تو یہی ہوتا ہے نا کہ انسولین باڈی میں ہوتی ہے لیکن یا اس سے ریزسٹنس پیدا ہو رہا ہوتا ہے یا وہ کم پڑ رہی ہوتی ہے. بالکل. اچھا عائشہ سے ہم بات کرتے ہیں. عائشہ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی یہ کہا کہ جی ایک تو پروسیس فوڈ کا ہمارے روزمرہ کی ڈائٹ میں آ جانا، ون آف ڈے چلیں کوئی ایک دن آ گیا تو، لیکن ہم نے اس کو اپنا شعار بنا لیا. خاص طور پہ جو آفس گوئنگ لوگ ہیں، کچھ ملا نہیں ملا کچھ بھی کھا لیا. تو عائشہ ہم کیا ایسے اپنے روزمرہ کے معاملات میں اپنے جو معمولات ہیں وہ ٹھیک کریں، جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ تھوڑا پن پوائنٹ کریں سو دیٹ ہم اپنے آپ کو اس سے پریونٹ کر سکیں اس چیز سے؟ جیسے آپ نے کہا کہ ہم لوگ آفس گوئنگ جو ہیں اسپیشلی وہ اس چیز میں زیادہ مبتلا ہیں کہ وہ باہر کا کھانا زیادہ کھاتے ہیں. سب سے پہلے تو پریپریشن آف فوڈ بہت زیادہ ضروری ہے. ہم لوگ پلان کچھ نہیں کرتے. صبح سو کے اٹھے ناشتہ کیا نہیں کیونکہ ناشتہ کرنے کا ٹائم نہیں ہے، پلاننگ کی نہیں کہ ہمیں اٹھ کے اپنا ناشتے کو، اور صرف یہ نہیں کہ آپ نے ناشتہ تیزی کر کے چلے جانا ہے، آپ نے کم از کم 30 منٹ لگا کے ناشتہ کرنا ہے. کھانے کو ٹائم نہیں دیتے. اگر ہم ناشتہ کر کے اپنے اوپر ایک احسان کر ہی لیتے ہیں تو ہم جلدی کچھ کھایا، ہمیں خود نہیں پتہ ہوتا ہم چبا کیا رہے ہیں، ہم کتنے ٹائم چبا رہے ہیں، ہم صحیح سے اس کو چیو کر رہے ہیں نہیں کر رہے، بس کھایا پیا، اسی کے اوپر چائے پی، چائے کے نام پہ بھی دودھ پتی پی اور
کھا کے چلے گئے. اب آفس پہنچ گئے تو آفس میں بھی پریپریشن کچھ نہیں کی ہوئی, باہر سے جو ہمیں آن لائن اب تو سب کچھ آ گیا ہوا ہے, فون کھولا جو ہمیں سامنے چیز نظر آئی, جس چیز نے اپیل کیا وہ ہم نے آرڈر کر دی, بغیر سوچے سمجھے, بغیر پلان کیے. جب آپ کچھ کھاتے ہیں ایٹ لیسٹ یہ تو سوچا کریں یہ مجھے کیا فائدہ دینے والا ہے, یہ فائدہ دینے والا ہے یا نقصان دینے والا ہے. تو دوسری چیز یہ آتی ہے کہ ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے کہ ہم کھا کیوں رہے ہیں, بس ہم کھا رہے ہیں کیونکہ ہم آفس میں بیٹھے ہیں ہمیں بھوک لگی ہے. یا ایون جو گھریلو خواتین ہیں, اب تو یہ مسئلہ گھر میں زیادہ پرومیننٹ ہوتا جا رہا ہے. خواتین سو کے اٹھتی ہیں, اٹھتے ساتھ ہی نانچے نے آرڈر کیے. پہلے جو باہر کا کھانا ہے وہ مہینے میں ایک آدھی دفعہ نصیب ہوتا تھا, اب ہر وقت ہر روز باہر سے ایک نہ ایک چیز. تو جب تک ہم نہیں آرڈر کر لیتے ہماری مینٹل سیٹسفیکشن نہیں ہوتی کہ ہاں ہم نے کھانا کھایا ہوا ہے اپنا, یا ہاں آج ہمارا دن گزر گیا. پھر فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس جو ہیں ان کا رجحان نہ ہونے کے برابر. فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس یہ نہیں کریں گے کہ ہم آفس میں یا ہم گھر پہ ہی اگر کچھ اویلیبل نہیں ہے تو ہم فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس کا استعمال کر لیں, وہ چیز بھی نہیں ہے. روٹی بنانا ہمیں آتی نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمیں ہماری مجبوری ہے ہم نے نان ہی کھانا ہے. تو جو باہر کا کھانا ہے فزیکل ایکٹیویٹی رہی نہیں, پارکس ہم جا نہیں سکتے, تھوڑا اس میں کووڈ نے بھی رول پلے کیا. اور اب جو ملک کے حالات ہیں تھوڑا سا جرائم جو ہے وہ بڑھ گئے ہیں جس کی وجہ سے ہم پارکس میں جا نہیں سکتے, سڑکوں پہ ہم واک نہیں کر سکتے. فزیکل ایکٹیویٹی زیرو کر کے ہم نے کیلری ان پٹ اپنا بہت زیادہ کر دیا. یعنی عائشہ ان شارٹ اگر میں یہ کہوں کہ ہمارا ہیلدی لائف سٹائل نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمیں اس طرح کی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو غلط نہیں ہوگا. اچھا یہ تو وہ انسان ہو گیا نا جس کو جو کہ ڈائبٹک پیشنٹ نہیں ہے. اگر کوئی شخص جیسے میرے والد صاحب ہیں وہ ڈائبٹک پیشنٹ ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ وہ اپنا لائف سٹائل کیسے ہیلدی کر سکتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے وہ کھانے میں بہت چوزی ہوں گے, ان کا لنچ بریک فاسٹ ڈنر بہت زیادہ ایسا ہوگا جو کہ زیادہ میٹھا بھی نہ ہو اور ان کی ہیلتھ کے لیے بھی اچھا ہو. کیونکہ میں نے تو یہ سنا ہے کہ شوگر میں ڈاکٹر صاحبہ ویٹ زیادہ آپ کا گرتا ہے, تو کس طرح سے آپ ایک شوگر والا پیشنٹ کس طرح سے اپنا ہیلدی لائف سٹائل مینٹین کر سکتا ہے؟ اگر آپ کے گھر میں ایک ڈائبیٹک پیشنٹ ہے تو آپ اس چیز سے اگری کریں گی کہ جس چیز سے ہمیں روکا جاتا ہے ہمیں سب سے زیادہ کریونگ بھی اسی چیز کی ہوتی ہیں. ہمارے بڑے انفارچونیٹلی یہ کام کرتے ہیں کہ آج ہم چیٹ میل کریں گے, مٹھائی پڑی ہے تو ہم ضرور کھائیں گے اور اس کے بعد ہم انسولن کے یونٹس بڑھا دیں گے یا ہم اپنی دوائی جو ہے وہ بڑھا دیں گے. سب سے پہلے تو اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا ہے کہ ہم زہر کھا کے اس پہ اگر ہم انسولن یونٹ بڑھا رہے ہیں تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. سب سے پہلے ایکسیپٹنس پہ جائے کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے اور یہ چیز ہمیں اوائڈ کرنی ہے. وہ جو ہم بچوں کی طرح جس چیز سے منع کیا اسی کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں وہ سب سے بری چیز ہے. پھر ناشتے سے ہم شروع کریں گے. جو پری بریک فاسٹ ہے وہ آپ کا ہونا چاہیے دار چینی یا زیرہ. دونوں چیزیں جو ہے یہ نیچرلی شوگر کو کم کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں. ایک چائے کا چمچ سفید زیرہ رات کو 1 کپ پانی میں بھگو دیا, صبح اس کو گرم نہیں کرنا, ایمٹی اسٹمک وہ پانی پی لیا, یا 1 انچ دار چینی بھگو کے وہ پی لی. ناشتے میں دلیے بہت اچھی آپشن ہے. 3 سے 4 کھانے کے چمچ جو یعنی بارلے یا جئی یعنی اوٹس, یہ 2 ڈفرینٹ چیزیں ہیں. اوٹس اور بارلے کو آپس میں کنفیوز نہیں کرنا. جو اور جئی 2 ڈفرینٹ دلیاں. 3 سے 4 کھانے کے چمچ جو یا جئی کا دلیا پانی میں پکانا ہے. جب شوگر پیشنٹ اس کو دودھ میں پکاتا ہے تو لیکٹوز شوگر زیادہ ہو جاتی ہے جو پھر ہیلدی آپشن نہیں ہے. تو 3 سے 4 دلیے کے چمچ جو ہے وہ پانی میں پکا کے اینڈ پہ اس پہ تھوڑا سا دودھ شامل کر دیں بغیر بلائی کے, ہینڈ فل آف مکس نٹ شامل کر دیں اور ساتھ ایک ابلا انڈا لے لیا جائے. یہ ہونا چاہیے ناشتہ. ہاں ایک جیسا ناشتہ بھی نہیں کیا جاتا تو مہینے میں 1 دفعہ آپ چیٹ میل ناشتے کے نام پہ کر سکتے ہیں, لیکن وہ مہینے میں 1 دفعہ ہونا چاہیے اور ایز اے ریوارڈ ہونا چاہیے. ریوارڈ سے مراد یہ اگر آپ نے 29 ڈیز بہت اچھا ناشتہ کیا ہے, ڈائٹ کے ساتھ آپ ٹھیک رہے ہیں, تو پھر آپ مہینے میں 1 دفعہ چیٹ میل جو ہے وہ لے سکتے ہیں ناشتے کے طور پہ. پھر ناشتے اور دوپہر کے کھانے کے درمیان میں اگر بھوک لگتی ہے تو پھل بہت اچھی آپشن ہے. بس کیلا, آم, انگور شوگر کے پیشنٹس کے لیے اچھی آپشن ہی ہے. یہ چھوڑ کے آپ کوئی بھی بالکل عائشہ ہمارے پاس اتنے سارے آپشنز ہیں وہ لوگ اس پہ, لیکن ظاہر سی بات ہے ڈونٹ ریزورٹ ٹو دیم. اچھا ڈاکٹر صاحبہ نا ہمارے یہاں ایک تو رواج یہ ہے کہ 2 جگہوں سے ہم ڈرتے ہیں. ایک تو کچھ ہو جائے کچھ جرائم تو ہمیں تھانے نہیں جانا, اور اگر کوئی ہمارے ساتھ بیماری ہو جائے تو ہمیں ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا, بھائی ہم خود ہی کر لیں گے سارا کچھ. خود ڈاکٹر بن جائیں گے. ہاؤ امپورٹنٹ ہمارے معاشرے میں جو ہمارا لائف سٹائل ہے اس کے حساب سے کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنا منتھلی بائی اینولی کم از کم خدا کا واسطہ اینولی جا کے چیک اپ کرائیں ڈاکٹر سے, اور وہ جو کہہ رہا ہے اس پہ پھر عمل کریں. ہاؤ امپورٹنٹ از دیٹ؟ آپ نے بہت امپورٹنٹ ٹاپک ریز کیا ہے کہ یہ چیز اتنی ریمپنٹ ہے ہماری سوسائٹی میں کہ بس دکان سے دوا لے کے کھا لینی ہے یا آپ کے رشتہ دار کی جو دوا تھی وہ لے لینی ہے. اس کی وجہ سے بہت سے نقصانات بھی ہوتے ہیں. اچھا میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ
जब आप फिट हैं तो तब जाके आप अपना एक प्रॉपर मेडिकल एग्ज़ाम कराएं, जिसको हम हेल्थ चेकअप्स कहते हैं, विदाउट एनी रीज़न. क्योंकि जैसे आप सब ने कहा कि डायबिटीज़ इज़ अ साइलेंट किलर, खामोशी से मारता है. और कई बहुत ज़्यादा 60-70% केसेस में तो इनिशियली कोई भी साइन सिम्टम नहीं होता, कोई उसकी वो नहीं होती. तो इसके अलावा अगर कुछ फैमिलीज़ को अगर आप देखें तो वो लोग बचपन से आप देखेंगे कि वो लोग वेट, उनका सेंट्रल ओबेसिटी होती है, यानी कि पेट के इर्द गिर्द और थाइस के इर्द गिर्द वेट होता है, और वो उनकी फैमिली की ये टेंडेंसी होती है. तो ये ख़ास चीज़ होती है, इसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम. ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम वाले पैदा, इनमें ये जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन यानी कि इनकी जो जीन्स हैं वो भी इसमें रोल प्ले कर रही होती हैं. तो इन लोगों में शुगर, ब्लड प्रेशर और फिर दिल की तकलीफ़ आ जाती है. और बहुत प्रीडोमिनेंटली. तो अब हमें ख़ुद अपना मुहासबा करना चाहिए कि एक तो हमारा लाइफस्टाइल कैसा है. अगर हम बहुत सेडेंट्री है, ख़ासतौर पे आजकल के बच्चे भी जो कंसोल गेम्स लेकर सारा दिन बैठते, 15-15 घंटे वो डेस्क पे बैठे गेम्स खेलते रहते हैं. ऑर्डर करेंगे पिज़्ज़ा और बर्गर और फ्रेंच फ्राइज़. तो ये एक बड़ा ही लीथल कॉम्बिनेशन है, जिसमें इस एज ग्रुप में भी ब्लड प्रेशर और शुगर पाया जाना शुरू हो गया है. तो इसका मतलब है कि हर किसी को डॉक्टर के पास आना चाहिए एटलीस्ट once in 6 months, या अगर कोई यंग है तो 1 in a year एनुअली आकर अपना पूरा एग्जामिनेशन करवाएं. एक क्वेश्चन में और मैं करना चाह रहा था. एक तो हम खाना जो भी है, उसके बाद उस सोने पे सुहागा उस खाने की टाइमिंग. हमारे यहाँ जो बड़े शहर है लाहौर, कराची है, तो उसमें क्या है जी मामलात हमारे अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज तो हम भूल चुके हैं. तो हम अब रात के 12 बजे 1 बजे में हमारा बॉडी क्लॉक जिस वक्त सोना था उस वक्त हमें याद आ रहा है कि यार चलो आज एक फला जगह का पिज़्ज़ा ट्राई करें, डिस्काउंट आया हुआ है. गलत मौक़ों पे गलत टाइमिंग पे खाना खाना, जिस टाइम पे आपका मेटाबॉलिज्म होना है, ये कितना नुकसानदेह है? अच्छा, ये बॉडी जो है वो एक मशीन की तरह काम करती है. रात को वो अपने आप को रीबिल्ड कर रही होती है. अगर आप उस पर लोड फैट का डाल देंगे और वो फैट डाइजेस्ट करने चली जाएगी बेचारी, तो वो जो रीबिल्डिंग का प्रोसेस था, सेल की रीजनरेशन का, यानी कि नए सेल बनाना, सफाई करना, चीज़ों को ठिकाने लगाना, कोलेस्ट्रॉल को कहाँ रखना है, प्रोटीन्स को, ये सारे काम रात को हो रहे होते हैं. अगर आप उसमें एक फैटी मील उसके ऊपर डाल देंगे तो वो बॉडी बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएगी, और वो सारा मील जो है ना वो एज अ फैट डिपॉजिट होता है, और वो आप ज़्यादा गेन करते हो. तो एक असूल है कि 7 और 8 बजे तक आप अपना रात का खाना खा लें, और उसके बाद आप कोशिश करें कि कोई हैवी चीज़ ना लें. सही है. बहुत अगर आपका दिल चाह रहा है तो आप दूध पी सकते हैं, जैसे रात को दूध पिया जा सकता है. लेकिन बॉडी को फिर इसी वजह से सुबह थके हुए उठते हैं, फिर जिस्म में दर्द होते हैं, थकावट और एनर्जी भी नहीं होती. तो ये इसको क्या कहते हैं कि बैड लाइफस्टाइल. ओके, तो थोड़ा हेल्दी लाइफस्टाइल आपको अपनाना ज़रूरी है. अच्छा आयशा, मुझे लास्ट में ये बताएगा कि किस तरह से आप अपनी डेली रूटीन के मील्स को मेंटेन कर सकते हैं. लाइक अगर मैं स्पेशली पंजाब की बात करूं तो वहाँ पर होता है सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, फिर मंचिंग शंचिंग के नाम पे भी बहुत हैवी चीज़ें खाई जाती हैं. फिर रात को अगर आपने नहारी खा लिया तो आप कहते हैं कि नाश्ते में हमने पाए खा लेने हैं. तो ज़ाहिर है कि अगर ये वाले आपकी रूटीन रहेगी तो आप हेल्दी कैसे होंगे? बिल्कुल ऐसे ही है. इस्लाम भी हमें मॉडरेशन सिखाता है, और अगर हम थोड़ा सा पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है मॉडरेशन में रहें. ये नहीं कि आपने हारी पाई अवॉइड करें, मगर 3 महीने में एक आधी दफ़ा ये चीज़ें होनी चाहिए. नाश्ता अपना हेल्दी करें और उठने के 1 घंटे के अंदर अंदर करें, ताकि आप बाद में बहुत ज़्यादा बिंज ना करें. बिंज करने से मुराद है कि जब आप खुद को बिल्कुल भूखा रखते हैं, फिर आपका दिल करता है आप एक वक्त में बहुत ज़्यादा कैलोरीज खाएं. दोपहर और रात नाश्ते और दोपहर के खाने के दरमियान में भूख लगती है तो आप फलों का इस्तेमाल कर सकते हैं. दोपहर में रोटी ज़रूर खाएं, और मल्टीग्रेन आटे की या होल ग्रेन आटे की रोटी लेनी है. सफ़ेद आटे का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, सफ़ेद चावलों का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है. उनको अवॉइड करके होल ग्रेन्स पे स्विच करें. साथ में सलाद का इस्तेमाल ज़रूर करें. अगर आपका खाने के बाद मीठे को दिल करता है तो आप फल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या 2 से 3 खजूरों का इस्तेमाल कर सकते हैं. शाम के टाइम पे अगर आप चाय लेना चाहते हैं चाय लें, लेकिन उसके साथ कोई लवाजमात ना लें. और रात का खाना जैसे डॉक्टर साहिबा ने भी कहा, लाइटेस्ट मील ऑफ द डे होना चाहिए. उसमें आप कोई ग्रिल्ड चिकन या फिश, कोई फ़िश फिले ऐसी चीज़ ले लें. साथ में थोड़ी सी वेजिटेबल्स ले लें. इस टाइम पे रोटी चावल का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना, और जितना हो सके ऑयल का इस्तेमाल कम से कम होना चाहिए.
ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. عائشہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. ڈاکٹر نوشین آپ کا بھی بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. آج کا بڑا اہم دن ہے اور وہ یہ کہ اپنے آپ کو ہیلدی رکھیں, کیونکہ بیماریاں جو ہیں وہ بس انتظار میں رہتی ہیں کہ کب آپ ہیلدی سے انہیلدی لائف اسٹائل اپنائیں اور وہ آپ کی زندگی میں آ جائیں.